جو دکھ رات کو سونے نہ دے، ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کا علاج تہجد کے سجدے میں ہے۔ اس پہر جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب کوئی سن نہیں رہا ہوتا آپ کی سرگوشیوں کو سوائے آپ کے اللہ کے، تب آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، کیا یہ سب ایسے ہی ہو جاتا ہے آپ کے پیارے اللہ کے کن کے بغیر؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ کا وہ اللہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہی تو آپ کو جانتا ہے میرا یہ بندہ تکلیف میں ہے، آزمائش سے گزر رہا ہے، اس لیے تو آپ کا دل ہلا کر آپ کے تھکے ہوئے وجود میں سکون اتار دیتا ہے، اسے پر امید کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور جب ایک ماں کی محبت اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کی محبت آپ کو اس طرح بے سکونی، تکلیفوں اور آزمائشوں میں گرا ہوا دیکھ سکتی ہے کیا؟ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوششیں دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ تمہارا پل پل اذیت کے ساتھ لڑنا، آدھی رات کو اٹھ کر آنسو بہانا، تمہاری اس کیفیت سے اللہ ہرگز انجان نہیں۔ اسے خبر ہے تمہاری ہر ایک آہ کی، سینے میں اٹھتی ہوئی ہر ایک چیخ کی، مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارا اس پہ یقین کتنا پختہ ہے۔ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صبر کے دامن کو پکڑے رکھو، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ سبھی معجزوں کی ابتدا تمہاری تہجد کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ جن لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال، اس رب پہ یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آداب دعا بھی انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ وہی قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں، آنکھ سے بہنے والے آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے تبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور اگر توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ آزمائش طویل اس لیے تو کرتا ہے کیونکہ تم شدت درد میں اللہ سے ملتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ غم کا آخری سجدہ ہو، بہت ٹھوکریں کھا کر اس کے در پر گڑ گڑا کے جو ملے وہ خدا کا بہترین تحفہ ہو۔ جہاں اتنا سفر طے کر لیا ہے وہاں کچھ مسافت اور سہی، جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر سہی۔ تمہارے لیے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لائی ہے وہ بھی ایک ہی معجزہ ہے، اور پتہ ہے جو چیز تہجد میں مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا۔ تم حیران رہ جاؤ گے، کبھی کبھار دعا کرنے کو دل نہیں کرتا،
جب کچھ بھی کہنے کو دل نہ ہو تو خالی ہاتھ ہی اٹھا لیا کرو۔ وہ رب خاموشیاں بھی سنتا ہے اور وہ جانتا ہے اور پتہ ہے جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ اتنا ہی بڑا لگتا ہے۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا ہی نہ ہو؟ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں، تمہارے ٹوٹے دل کا وہ روگ، اس کی ہر پکار اور اس پر گزرنے والی ہر رات اللہ بخوبی جانتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا مالک ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں یا کسی مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہ سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے جو خوب جاننے والا ہے۔ دلوں کے حال، خیالات کے راز، بن کہی باتیں، الجھن ہے نا ابھی تھوڑی، یہ تھوڑی الجھن کی ڈور کو دعا سے جوڑ لو۔ جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر کن تک جا پہنچے گی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنیں بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے اس سے۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے۔ دعائیں جب زور پکڑتی ہیں تو کن کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، گمان یقین میں بدل جاتا ہے اور پھر یقین سے معجزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کے لیے تو بنائی ہے۔ وہ کن کہے گا اور فایا کن ہو جائے گا۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں اور معجزے آزمائشوں سے گزر کر ہی ہوتے ہیں۔ کبھی صبر کی آزمائش تو کبھی ایمان کی تو کبھی یقین کی۔ اس لیے دعا کرتے رہیے، مایوس ہو کر دعا کرنا مت چھوڑیے۔ ابھی آزمائش چل رہی ہے۔ آزمائش میں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ دعائیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اس کی چاہت بس اتنی سی ہے، تم اس کی چاہت کو اول رکھو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال دل سے نہیں نکال رہا تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ ذرا سی دیری بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ تمہیں امید سے یقین کی طرف لے جا رہا ہو۔ صبر کا دامن تھامے رکھیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔